السلام علیکم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے سورۃ تکاثر کی پہلی آیت کی تفسیر شیئر کروں گی اور میں اپنے نوٹس استاد نعمان علی خان کے لیکچر سے لے رہی ہوں کیونکہ میں خود کوئی اسکالر نہیں ہوں۔ ان کے لیکچرز بے مثال ہیں اور میری شدید خواہش تھی کہ میں ان کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے آپ لوگوں سے شیئر کروں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، اس صورت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، جیسے اللہ تعالیٰ انہیں آخری بار تنبیہ کر رہے ہوں۔ الہا عربی زبان میں فعل ماضی کا صیغہ ہے۔ الہا لہون لفظ سے نکلتا ہے اور اس کا اصل لفظ لہو ہے، جس کا مطلب ہے انٹرٹینمنٹ، یعنی شغل اور مستی۔ لہو لفظ کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کو اپنے ساتھ مصروف رکھتا ہے اور ضروری چیزوں سے غافل کر دیتا ہے، اور دیکھا جائے تو انٹرٹینمنٹ یہی تو ہے، وقت کا ضیاع۔ الہا کا مطلب ہے غافل ہونا۔ جس کام کو آپ توجہ دے رہے ہوں وہ غیر ضروری ہے، اور جس پہ آپ توجہ نہ دے رہے ہوں وہ زیادہ ضروری ہے۔ الہاکم، اس نے تمہیں بہکا دیا یا غافل کر دیا۔ آخر یہ کیا ہے؟ یہ ہے التکاثر، جو اس آیت کا اگلا حرف ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تکاثر نے تمہیں بہکا دیا۔ تکاثر عربی زبان کے لفظ کثرہ سے نکلتا ہے، جس کا مطلب ہے زیادتی، کثیر یعنی بہت زیادہ۔ تکاثر کا پہلا مطلب ہے زیادہ سے زیادہ کی خواہش۔ ہم یہی سوچنے میں مصروف تھے کہ میرے پاس بہت کم آسائشیں ہیں، میری گاڑی پرانی ہے، مجھے نئی خریدنی ہے۔ ہمارا دماغ لگاتار اور سے اور کے متعلق سوچتا رہا، اور اس ہوس نے ہمیں اس بات سے دور کر دیا جو زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ تکاثر کا دوسرا مطلب ہے لوگوں سے مقابلہ کرنا۔ اس کے پاس مجھ سے زیادہ کیوں ہیں؟ اور یہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ ہر وقت اپنے گھر کا موازنہ دوسروں کے گھر سے کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کا دوسروں کے کپڑوں سے۔ یہ جذبہ بچوں میں بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ دنیاوی مال کے لیے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہم میں فطری طور پہ موجود ہے۔ تکاثر کا تیسرا مطلب ہے فخر و غرور، التفاخر مع التکاثر۔ آپ کو لوگوں کو اپنی چیزوں اور اثاثوں کے بارے میں بتانا اچھا لگتا ہے، چاہے وہ آپ سے نہ بھی پوچھیں۔ تو آپ کہیں گے، ہاں میں نے پچھلے دنوں نئی گاڑی خریدی، اور ہاں یہ فون بھی میں نے لیا۔ اب ہم تکاثر کے چوتھے مطلب کو دیکھتے ہیں، وہ ہے تعاون، جس کا مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ لالچ ہم سب میں موجود ہے۔ ایسا کوئی نہیں جو کم میں راضی ہو۔ ہر شخص مال پہ فخر بھی کرتا ہے اور مقابلہ بھی۔ یہ احساس دوسرے مذاہب اور نسلوں کے لوگوں میں برابر پایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے مطابق اس لالچ نے ہم سب کو گمراہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان نہیں کیا کہ آخر یہ کیا چیز ہے جس سے ہم غافل بیٹھے ہیں۔ علماء کے اقوال کے مطابق ہم سچ سے بے پرواہ بیٹھے ہیں۔ یہ لالچ ہمیں اپنے اندر بھی جھانکنے نہیں دیتی کہ آخر میں ایسا کیوں کر رہا ہوں۔ جب ہم چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں تو اس کے ملتے ہی اس سے بور بھی ہو جاتے ہیں، اور پھر کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ آپ کبھی راضی نہیں ہوتے، آپ کبھی اپنے مقصد حیات کے بارے میں سوچ ہی نہیں پاتے۔ علماء کے مطابق اس دور نے آپ کو قرآن سے بھی دور کر رکھا ہے، جو کہ بہترین ہدایت ہے۔ آپ کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں۔ یہ لاپرواہی اتنی بڑی تھی کہ اس نے آپ کو یہ بھی نہ سوچنے دیا کہ ایک دن زمین کھڑکھڑا دی جائے گی، کہ جہنم کی آگ سامنے لا کر رکھ دی جائے گی، اور کچھ لوگوں کا میزان بھاری ہوگا اور کچھ کا ہلکا۔ دنیا کی محبت نے ہمیں اس حقیقت کو بھی سوچنے نہیں دیا۔ جب الہا کا لفظ قرآن میں دوسری جگہ آیا ہے تو اللہ نے فرمایا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یعنی غفلت کا لفظ مال اور اولاد کے ساتھ استعمال کیا گیا۔ دوسری جگہ پہ تکاثر فی الاموال والاولاد، یعنی مال اور اولاد۔ دوبارہ تو ہم زیادہ سے زیادہ مال اور اولاد بھی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ آسائشیں چاہتے ہیں، اور یہ دونوں ہی شدید گمراہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ میرے بچے کے پاس سب سے زیادہ ہونا چاہیے، اور ہمارے بچے یہی رویہ ہم سے سیکھتے ہیں۔ ایسی کئی چیزیں ہیں ہماری زندگی میں جنہیں ہمیں زیادہ توجہ دینی چاہیے، جیسے اللہ کا خوف، آخرت کے لیے کام کرنا، لیکن ہم ان سب چیزوں کو بھلا بیٹھتے ہیں اور دنیا کے مقابلوں میں لگے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اگلی آیت کی تفسیر آپ سے شیئر کروں گی۔ پلیز اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔